اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان، ایڈوکیٹ، اسٹرالوجر، نالج آف جفر، نالج آف سعد کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک سیاست نہیں، آج کا ٹاپک ہے ایک نیا۔ مجھے بے شمار فون آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خان صاحب اولاد نہیں پیدا ہو رہی، تو میں آج اولاد کے حوالے سے بتاؤں گا کون سے ایسے بروج یا سٹارز ہیں یا جن کی اولادیں لیٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ کیا کریں کہ اولادیں ہوں، اور کیا ناموں میں غلطی ہے، ان ناموں کو ٹھیک کر لیا جائے۔ تو ایسی باتیں میں آج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ میں بتاتا چلتا ہوں کہ اولاد اکثر اگر ہو، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولاد میڈیکلی حوالے سے بھی یہ دو تین چیزیں ہیں کہ خاندان میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ مرد کے گھرانے میں اولادیں کتنے لوگوں کو نہیں ہو، یا عورت کے حوالے سے کتنے لوگوں کو نہیں، تو ایک تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے، میڈیکلی حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے یہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو ساسیں اکثر کہہ دیتی جی بیٹے کو جی دوسرا بیاہ کرو، تو بھائی بیٹے کو چیک کرا لو نا میڈیکل میں جا کے، کہیں اس میں تو نہیں پرابلم، دوسرا بھی بیاہ کر لو، نہ ہوئے تیجی بھی ہو۔ اس لیے خالی ہر بلیم جو ہے عورت کو نہیں دیتے، عورت کو بھی بالکل چیک کروائے، مرد کو بھی چیک کروائے۔ اس کا علاج کیا ہے جن کی اولادیں نہیں ہو رہی، وہ میں آج بتاؤں گا۔ علاج کے حوالے سے سب سے پہلے وہ بتا دیتا ہوں کون سے ایسے بروج ہیں جن کی اولاد میں یہ پرابلمز آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے، وہ سٹار ہے اس کا، اسے ہم کہتے ہیں کینسیرین، جس کو ہم کرک راشی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اردو میں برج قمر کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اگر عورت ہو اس کو اولاد نہیں ہو رہی تو ایسے خواتین سیب کا استعمال کریں، اور مون سٹون یا اوپل کا پتھر پہن کے رکھیں، اور کوشش کیا کریں رات کو کوئی پھل نہ کھائیں، صبح سے لے کے شام تک آپ پھلوں کا استعمال کریں تو آپ کی اولاد میں جو ہے وہ جلدی ہونا شروع ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد کینسیرین ہے تو وہ دوپہر کو پیاز کھائے، فریش اونین، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب ہائٹ کا بھی چکر ہوتا ہے، اب خاتون ہی 5 فٹ اور 2 انچ کی ہیں، 1 انچ کی ہیں، آج کل زیادہ تو جو ہے پیدائش کی جو ہیں جو خواتین کے قد چھوٹے ہو رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی ہیل کی جوتی پہن کے رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو خواتین، جن کی کوئی بھی خاتون ہو جس کی اولاد نہیں ہو رہی پوری دنیا میں، تو ان کی ہتھیلیاں اور جو پاؤں ہیں وہ نرم رہنے چاہیے۔ اس کو مینی کیور کریں، پیڈی کیور کریں، ہاتھوں سے سختی والا کام نہ کریں، نرم ان سے کر لیں، ان چیزوں سے آٹا گوندھ رہے ہیں، لیکن ایسے نہ کریں جس سے آپ کی ہتھیلیاں سخت ہونا شروع ہو جائے، تو اس میں جو آپ کے ماؤنٹس ہیں وہ ذرا اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان جگہوں پہ، اگر میں ایکوپنکچر کے حوالے سے بھی آگے نیکسٹ میں پروگرام دیا کروں گا، کس پوائنٹ کو دبایا جائے تو کون سا آرگن ٹھیک ہوتا ہے، ان کے دل ٹھیک کے حوالے سے، کڈنی کے حوالے سے، اسپلین کے حوالے سے، پنکریاس کے حوالے سے، کوئی بھی بات، ٹیتھ، آئیز، نوز، اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا۔ تو ہاتھوں کے اندر پوری باڈی کا فنکشن موجود ہے، تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو نرم رکھیں۔ اچھا، دوسرا سٹار جو ہے وہ ہے لبرا۔ لبرا جس کو ہم برج میزان کہتے ہیں، تلا راشی کہتے ہیں، ان کے نام کے الفاظ آر اور ٹی سے ریلیٹ ہیں۔ یہ لوگ کی بھی اولاد ذرا لیٹ ہو سکتی ہے، یہ کوئی جادو اور ٹونے سے ریلیٹ نہیں ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں بندش کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں پلینٹس اور کے حوالے سے چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان لوگوں کو رات کو کھجور کھانی ہے، میاں ہو یا بیوی ہو، اجوا کھجور کھائیں تو اس سے یہ بہتری آئے گی اور جلد اولاد ہو سکتی ہے۔ ہاتھ کی نرمی اور پاؤں کے تلووں کی نرمی کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سم ٹائم پرابلمز آ جاتی ہیں وہ سیجیٹیریس میں آ جاتی ہیں، جس کو ہم دھن راشی کہتے ہیں، پائسس سیجیٹیریس کہتے ہیں، پلینٹ ان کا جوپیٹر ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اولادوں میں بھی سم ٹائم پرابلمز آ جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دودھ کا استعمال کریں۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، یہ دودھ نہیں پیتے، ایف والے لوگ، فے والے لوگ، یہ دودھ کا استعمال زیادہ کریں، دوپہر کو کریں، صبح سویرے کریں یا رات کو کریں، دودھ کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائی گئی، تو یہ آپ اس کا استعمال کریں۔ اور قد میں چھوٹے ہیں، خاتون کے حوالے سے مرد ہی لالی جوتی پہ آگے نہیں ڈور پائے، عورت کے لیے میں نے بات کی ہے، جس خاتون کی ہائٹ چھوٹی ہو تو وہ ہیل کی اتنی جوتی استعمال کر سکتے ہیں۔ کل کو پینسل ہیل یوز کرنا شروع کر دیں اور ڈگ جاؤ، اپنا گٹا ہی کٹا لو، تو پھر آپ کو خان صاحب نے کہا تھا بھائی نہیں، چھوٹی ہیل
جس سے آپ کی جو کمر ہے وہ سیدھی رہے گی. یہ چیزیں ہیں بڑی اہم, اس پہ غور کریں. اور سیجیٹیریس والے جو سٹون کو دھارن کریں وہ یلو سفائر کریں, اور لبرا والا بھی جو ہے اوپل پہن لے, ڈائمنڈ پہن لے, یا پھر بلیو سفائر بھی وہ پہن سکتے ہیں, تو یہ بھی اس میں بہتری آتی ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں. اور آپ میڈیکلی حوالے سے فوراً چیک کروایا کریں, اور اس کے بعد خوراک کے حوالے سے جب بھی کوئی موسم ہے, کسی پھل کوئی نیا آ رہا ہے تو اس کو ضرور کھائیں, لیکن جب پھل چلا جائے یا جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اسی طرح نئی سبزی جو آتی ہے اس کو ضرور کھائیں. جو سبزیاں چلی گئی ہیں, آپ بڑے بڑے مارٹ میں جاتے ہیں, وہ غیر موسمی سبزیاں کھاتے ہیں, غیر موسمی وہ پھل کھاتے ہیں, تو اس سے بھی یہ پرابلمز آتے ہیں. گو کہ آپ بڑی شہی سے کھاتے ہیں, وہ آج جو کچنار پکائی ہے, اللہ نے موسم ہر پھل ہر سبزی کا رکھا ہے. اور اہم بات, میں پورے 7 ارب پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ صبح نہار منہ ایمٹی سٹمک ایپل کھانا ہے, سیب. اس سیب سے جو ہے کافی حد تک آپ بہتر رہتے ہیں. آپ کے مسلز ہوں, انٹرنل آرگنز میں اگر پرابلمز ہوں وہ ختم ہو جاتی ہیں. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, جس کا مفہوم ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ صبح سیب کھاتے ہیں تو وہ مر کیوں جاتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہا مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ رات کو سیب کھاتے ہیں وہ صبح زندہ کیسے ہو جاتے ہیں. تو اس بات میں بڑی ہی حکمت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو پھلوں سے اجتناب کرنا ہے اور دن کو پھل کھانے ہیں. اور ایک بات اور ہے جو یہاں پہ ایک چلتی ہے بات ہمارے ملک میں اور دنیا میں نے سنی ہے, کہ صبح سیب خود کھاؤ, دوپہر کو مہمانوں کو کھلاؤ, اور رات کو دشمنوں کو کھلاؤ. تو ایسی بات ہے. تو سیب میں بہت سے فوائد ہیں. اللہ پاک نے سبزیوں میں, پھلوں میں, جو بھی جناس ہے, کچھ بھی خوراک ہے اس میں اللہ پاک نے فوائد رکھے ہیں, لیکن اس کو موسم کے ساتھ کھائیں. تو آپ کو کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں, فوری بیماری نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ بیماریوں سے نجات ہوتی ہے. تو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ انجیر کا استعمال ضرور کریں. رات کو ایک انجیر کو بھگو لیا کریں, صبح اس کا پانی پھینک کے اس کو کھایا کریں, اس میں بہت شفا ہے. کلونجی ضرور کھائیں, تھوڑے سے دانے رات کو, اس میں بھی بے شمار شفا ہے, سوائے موت کے سب اس کے اندر علاج ہے. یہ سنت ہے. اچھا جی, میرا نام شاہ فاروق ہے, میرا کچھ گھریلو پرابلم ہے. اچھا جی, اللہ اکبر. اگر تمہیں سمجھ آ گئی گھریلو پرابلم ہے تو پھر آپ یہ سوچیں آپ کی وجہ سے پرابلم تو نہیں, تو اس پرابلم کو خود ہی حل کرو, تو اور غصے کو کنٹرول کرو. غصہ جذباتی آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں یہ عقل مند ہوں. اچھا, ہماری آن ہماری شان ایم اے شہزاد خان, واہ جی واہ, آئی لو یو. اچھا جی, اچھا لطیفہ سوریا ہے, لطیفہ سوریا ہے, پتہ نہیں کیا ہے بھائی. چلو تمہیں کل کو سنایا ہے, یہ لکھا ہوگا, کل کو چنگا جوڑ سناواں گا تاڑے, تاکہ جڑے تاڑے ملپ نے وہ نکل جان. اچھا, اور ڈیڑھ چے ملپ بھی ہو جاندے نے نا, کدی کدی انہوں تے کڈنا ہے نا, اور جدو میں سناواں گا پھر انجن کرو گے تو ملپ نکل جان گے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں جی. سوری میں آپ ویورز کو نہیں کہہ رہا, جس نے سوال لکھا صرف اس کو لیے بات. اچھا, اچھا جی, جو آفیسر کو جسٹس, اچھا جی بڑے لمبے لمبے سوال ہے, چھوٹا چھوٹا لکھا کرو, میں پڑھتا نہیں لمبا, پھر ٹائم نکلتا ہے. اچھا جی, ضیاء الدین 6399, میرا سرکاری جاب کے فیوچر کے بارے میں بتائیں. 89. تو میرے بھائی, میری جان, میرے لال, آپ اپنا کام پروفیشنلی انداز میں کریں, آپ کا فیوچر ٹھیک رہے گا. کیونکہ آپ تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں, اس کو ٹھیک کیجئے. اچھا جی, ریحان خالد ہیں مہجبین, 29/12/90, میرے بیٹا ڈرنک بہت کرتا ہے, اس کے لیے ایمیتھسٹ کا ایک پتھر ہوتا ہے, وہ اس کو پہنائیے رنگ فنگر میں, کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ چھوڑ جائے. میں دعا کروں گا اللہ کے حکم سے. محمد سلیم 7398 ہیں, مدر شرف الہی ہیں, بیماری سے شفا ملے. انجیر رات کو ایک بھگوئیں, صبح نہار میں ان کو کھلائیں. سوال بہت ہے, ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اب یہ پروگرام ختم کر رہا ہوں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.